بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جو حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے تھی جو وائرل ہوئی، اپلوڈ ہوئی. اب اسی ویڈیو کا معاملہ ہے، اسی ٹویٹ کا معاملہ ہے جس کے حوالے سے ایف آئی اے نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں عمر ایوب، بیرسٹر گوہر رؤف حسن کو، اور منگل کو عدالت طلب کر لیا ہے. عدالت نہیں طلب کیا، ایف آئی اے کے دفتر طلب کر لیا گیا ہے. عدالت اس کا مطلب ہے اس معاملے کی باقاعدہ انکوائری تو ہو رہی ہے، چونکہ میں نے سمن نوٹسز دیکھے ہیں منگل کے 11 بجے کی، تو اس کا انکوائری نمبر بھی موجود ہے. اس کا مطلب ایف آئی اے میں باقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے، اور ان تینوں کو اب دیکھیں نا، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے، عمر ایوب سیکرٹری جنرل ہیں، اور رؤف حسن سیکرٹری اطلاعات ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے پارٹی کے 3 اہم عہدیداروں کو بلایا کہ آ کے بتائیں یہ ایکس اکاؤنٹ کون چلاتا ہے. جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، نہیں تو وارنٹ نکل آئیں گے. بانی بیٹیا نے بھی کہا کہ انکار کر دیا جواب دینے سے ایف آئی اے کی ٹیم کو. اگر آپ جواب دینے سے انکار کر دیں تو آپ اپنا حق دفاع ختم کر لیتے ہیں نا. وہ لکھ دیں گے کہ ہم نے مانگا تو اس نے دفاع نہیں کیا. میرا مطلب ہے اس کے نتیجے میں کوئی انکوائری تو ختم نہیں ہو جائے گی. اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو کیس نہیں بنے گا. کیس تو اپنی جگہ موجود ہے. میرے خیال میں ان تینوں سے بھی یہی پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، اور یہ کہیں گے مجھے نہیں، ہمیں نہیں پتا کون چلاتا ہے. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جبران چلاتا ہے. کل بھی آپ نے پروگرام میں شو میں اس کو ڈسکلوز کیا. ایف آئی اے کی ٹیم کو کیسے نہیں پتا؟ نہیں، پر انہیں ثبوت چاہیے نا. یہ ان سے مانگیں گے نا کہ بھائی ثبوت، یہ مانیں کہ کون چلاتا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ سوال کریں گے کہ کون چلاتا ہے. یہ ویڈیو آپ میں سے کوئی ملا، کس کو ہدایت دی بانی پی ٹی آئی نے کہ یہ ویڈیو بنائیں، ایسی بنائیں؟ یہ ہدایت نامہ کس کو ملا، کس نے اندر سے یہ ہدایت لے کر جبران تک پہنچائی؟ مطلب کافی کڑیاں انہوں نے ملانی ہیں. تو کافی سوال ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں. کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، مقصد یہ ہے. میرا خیال ہے کیس تو بنانا ہے. میں نے کل بھی آپ کو کہا غداری کا. ہاں جی، میرا مطلب ہے اس میں سخت دفعات کے تحت کیس بنائے گا. سائبر کے تحت یہ انکوائری ہو رہی ہے، تو اشتعال دلانا اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، پاکستان، اس سارے دفعات. لیکن مزمل صاحب، عارف الوی صاحب کھل کر میدان میں آ گئے ہیں. سنوا دیں اچھا، کیا وہ کہہ رہے کبھی ہیں. میدان میں آتے ہیں، کبھی میدان سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر آ گئے میدان میں. اور جو سب نہیں کہہ رہے، اکیلے عارف الوی صاحب ہیں جو کھل کر کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے کچھ لفظ ہیں کہ کبھی آپ 9 مئی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے، اور کبھی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آپ کو مل جاتی ہے. عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو. کبھی آپ کو 9 مئی مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے، اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے. کوئی حد ہے یار. کیا عمران خان نے کہا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو. آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے، وہ عمران خان نے کہا ہے پڑھ لو. کیا اس نے غداری کی؟ اس کے اوپر غداری کا سائفر میں اس کے اوپر غداری کا سر کیا غداری کی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ کا حصہ ہے پڑھ لو. نہیں، اگر بات صرف انہوں نے حمود الرحمان کمیشن کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کوئی غداری نہیں تھی. وہ جو عاصم منیر جو صاحب کی ویڈیو ہے، دیکھیں انہوں نے اس کو جوڑا ہے موجودہ فوجی قیادت جنرل عاصم منیر کے ساتھ. اب کوئی عارف الوی صاحب سے پوچھے کہ حمود الرحمان کمیشن میں جنرل عاصم منیر کا نام ہے کیا؟ وہ ان کا ذکر حمود الرحمان کمیشن میں موجود ہے؟ ان کا ذکر کو پاکستان توڑنے کے ذمہ داران میں عاصم منیر کا ذکر موجود ہے؟ آپ اگر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تک رہیں تو بہت سارے لیڈرز نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں بات کی ہے. ریاست نے کبھی نہیں کہا کہ میرا مطلب ہے کہ یہ غداری ہے. وہ کہتے ہیں جی مجیب کی بات کی. سوال یہ ہے کہ ان تمام کو آپ نے آج کی فوجی قیادت کو اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے 71 والے، اور حمود الرحمان کمیشن کے ملزم بنا کے پیش کر دیا. مزید انتشار اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. حمود الرحمان کمیشن کے ملزمان میں عاصم منیر صاحب کا نام تو نہیں ہے، پھر ویڈیو میں ان کا کیوں ذکر ہے؟ مطلب آپ میری بات سمجھے نا. اگر بات عارف الوی صاحب کی میں مان لوں کہ صرف حمود الرحمان کمیشن پہ کیا غداری ہے، وہ رپورٹ پڑھنی چاہیے. میں کہتا ہوں جی سلیبس میں، میٹرک کے سلیبس میں رکھ دینی چاہیے. تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر غدار تھے واقعی تو پھر 1974 کو گارڈ آف آنر کیوں پیش کیا؟ اچھا میری بات چلے، وہ تو مشرف کو بھی پیش کیا گیا، وہ بھی ہماری سے مجبوریاں ہیں. آپ میری بات نہیں سمجھے. تو وہ تو ہم نے جب جنرل نیازی واپس آئے ہتھیار ڈال کے، ہم نے ان کو بھی پینشن اور سارا کچھ دے دیا. ختم ہوں گی تو میری بات سنیں، وہ چھوڑیں، وہ اس کی بھی تاریخ بڑی عجیب سی ہے. میں اس کے بھی کوئی حق میں نہیں ہوں. لیکن میرا یہ ہے کہ آپ عارف الوی صاحب نے بات کو ٹوسٹ کر رہے ہیں. حمود الرحمان کمیشن پڑھائیں، میٹرک کے پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں میٹرک کے سلیبس میں لگا دیتی کہ بچہ میٹرک کا امتحان نہیں دے سکتا جب تک حمود الرحمان کمیشن نہ پڑھے گی. اقتدار میں رہے ہیں، نیا سلیبس بنا رہے تھے، اس وقت ڈال دیتے نا، اس وقت سلیبس میں ڈال دیتے. سوال
ہوا کہ جب آپ نے موجودہ قیادت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے تو آپ نے انتشار یا ادارے موجودہ فوجی قیادت کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی ہے، موجودہ پاکستان کو توڑنے کی بات کی ہے. آپ ماضی کے سانحات کا ذکر کریں، ضرور کریں، لیکن آپ آج اس کے بنا پہ توڑنے کی بات تو نہ کریں. وہ عظمیٰ بخاری نے بھی سوال کیا عارف الوی کے جواب میں، انہوں نے بیلنس کر لیں ذرا کہ یہ کیا آج کا حمود الرحمان کمیشن، وہ بھی کہہ رہی ہیں آج، وہ کہہ رہی ہیں فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں.